عالم ربانی نہ ہو، وہ عالم نہ ہو جس کو تصوف کی چاشنی نہ ملی ہو، وہ اکثر پھر سودے کر لیتا ہے، پھر تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ ڈٹا وہی رہتا ہے کہ جس کو آنچ اور جس کو آگ ملی ہوتی ہے تصوف کی، جو صوفیاء کی مجلس میں اٹھا بیٹھا ہوتا ہے، جس کے اوپر تصوف کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، جس کے اوپر بزرگان دین کی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، تو تصوف اور اہل تصوف اور صوفیاء کے بڑے ناقد پیدا ہوئے، اور صدیوں کے اندر اس کو اپنانے والے، اس کو چاہنے والے بھی بہت پیدا ہوئے، اور اس پر تنقید کرنے والے بھی بہت پیدا ہوئے۔ اور بدقسمتی سے آج کا دور، اپنے گرد و نواح میں آپ غور کر لیں، سوشل میڈیا ہے، مختلف طبقات معاشرہ ہے، آج کے دور میں یہ تنقید پہلے سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے یا نہیں بڑھ گئی؟ بڑھ گئی ہے۔ آج تصوف، اہل تصوف کے اوپر اتنی زیادہ تنقید بڑھ گئی ہے کہ اس کے جواب دینے والے اتنے شاید نہیں بچے کہ صحیح حاصل طریقے سے اس تنقید کا جواب دے سکیں جتنی تنقید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آج اس موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے، تاکہ ہم بزرگوں کی صحبت سے، اہل اللہ کے فیوزات سے، منور مجلس سے ہم تصوف کے دفاع کا مواد لے کر جائیں، تاکہ جب کوئی ہماری طرف انگلی اٹھائے، اہل تصوف کی طرف انگلی اٹھائے، صوفیاء کی طرف انگلی اٹھائے، تو ہم اس کو جواب دے سکیں۔ حاضرین گرامی، مختلف زمانوں میں تنقید کرنے والوں نے مختلف طرح کے تصوف اور اہل تصوف پر الزامات لگائے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے الزامات ہیں؟ ان میں سے ایک یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے اہل تصوف پر کہ یہ صوفی راہب ہو جاتے ہیں، اور رہبانیت تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ خلوت نشین ہو جاتے ہیں، تو خلوت نشینی کہاں سے اسلام میں ثابت ہے؟ کبھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو کشمکش حیات ہے، یہ اس سے گریزاں ہوتے ہیں، تو یہ دفاع نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں، تحرک سے اپنی جان بچا کر چھپ جاتے ہیں، ایسے الزام لگائے جاتے ہیں۔ پھر کئی بار اہل تصوف اور صوفیاء پہ الزام لگا کہ یہ شریعت کے اتنے پابند نہیں ہوتے۔ کیا الزام لگا؟ کہ یہ شریعت کے اتنے پابند نہیں ہوتے کہ جتنے علماء یا دیگر طبقات معاشرہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، یا شریعت سے معاذ اللہ انحراف کرتے ہیں۔ کبھی کہا کہ ان کے اعمال اور افکار سے کئی غیر اسلامی فکر ثابت ہوتی ہے۔ کئی بار ایسی باتیں ان سے صادر ہو جاتی ہیں، یا ایسا کلام ان کی کتب میں دیکھنے کو ملتا ہے جو صریحاً اسلام کے خلاف پایا جاتا ہے۔ ایسے الزامات بھی سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ شطحیات کے باب میں مختلف بزرگان دین سے ایسے کلام اور ایسی باتوں کو منسوب کر کے اس کے بعد کلیتاً تصوف سے انکار کیا جاتا ہے، اور کلیتاً تصوف سے انکار سکھایا جاتا ہے۔ ایسی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں یا نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے نا؟ تو یہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس قسم کے بہت سے اور الزامات جو ان بزرگان دین پر لگائے گئے۔ حاضرین گرامی، اگر تو ایسے طبقات پر الزام لگائے جائیں، کیونکہ ہر طبقے کے اندر اصلی بھی ہوتے ہیں اور نقلی بھی ہوتے ہیں، اس بات کا تو کسی کو انکار نہیں ہے نا کہ ہر شعبے میں اصلی لوگ بھی ہیں اور نقلی لوگ بھی ہیں۔ تو اگر تو ان نقلی لوگوں کو سامنے رکھ کر یہ باتیں کر دی جائیں تو اعتراض ہمیں بھی نہیں ہے، لیکن جب ہر استثناء ختم کر کے کلیتاً تصوف، اہل تصوف، صوفیاء، علماء ربانیین کے اوپر، اس پورے طبقے پر اور گروہ اولیاء پر انگلی اٹھا لی جائے، تان کی انگلی دراز کر دی جائے، تو پھر ہمیں اعتراض ہے۔ کیوں؟
اعتراض اس لیے ہے کہ یہ بزرگان دین، یہ اہل اللہ، یہ صوفیاء، یہ علماء ربانیین، یہ در حقیقت منبع تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ در حقیقت انہی کے وجود سے ہر معاشرے کے ہر دور اور ہر زمانے میں خیر پھوٹی ہے۔ اگر اللہ رب العزت ان کو نہ بھیجتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں، تو یوں اسلام کبھی نہ پھیلتا۔ اسلام سمجھایا علماء نے ہے مگر پھیلایا صوفیاء نے ہے۔ اسلام سمجھایا علماء نے ہے لیکن پھیلایا صوفیاء نے ہے۔ اگر ان کے وجود پر انگشت تان دراز کر لی جائے گی تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ پر انگشت تان دراز کرنا ہے، کیونکہ ان بزرگان دین کا وجود ہر دور کے اندر نعمت عظمیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو عرفاء اہل اللہ ہے ان کے دل معرفت کی کانیں ہیں، ایمان کی اور معرفت کی کانیں اہل اللہ کے دل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان اور معرفت کسی کتاب سے حاصل ہوتی ہے، فرمایا نہیں، یہ ان کے قلوب ہیں جہاں سے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صحبت اولیاء میں تحفظ ایمان ہے، اور صحبت اولیاء میں اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کی راہیں میں جس طرح آیا۔ حضرین گرامی، انہی نعمتوں کے اندر ہر دور کے اندر اللہ پاک جو شخصیات پیدا کرتا رہا، انہی میں حضرت شیخ ابو سعید خرازی ہیں، حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی بھی ہیں، شیخ ابو محمد الخلدی بھی ہیں، شیخ ابو نصر سراج الطوسی بھی ہیں، شیخ ابو طالب المکی بھی ہیں، شیخ ابو بکر بھی ہیں، شیخ ابو عبد الرحمن السلمی بھی ہیں، حضرت داتا علی حجویری بھی ہیں، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں، حضرت خواجہ نقش بند بھی ہیں، حضرت خواجہ سہرورد بھی ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر بھی ہیں۔ انہی سارے بزرگان دین اور ہستیوں میں یہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں اور دور کے اندر لکھوں کھا لوگوں تک اسلام اور دعوت اسلام کو پہنچایا، اور ہم سب کے بڑوں کو کہیں نہ کہیں انہی بزرگان دین نے دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ اگر ان نعمتوں کا انکار کرنے لگ جائیں گے، ان کی طرف جو انگشت تان دراز کرنے لگ جائیں گے، تو اپنے بڑوں کو کیسے سمجھائیں گے جنہوں نے ان کے دست حق پرست پہ اسلام قبول کیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، پرابلم تصوف کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم اہل تصوف کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم صوفی کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم اس بات کے ساتھ ہے کہ جس کو تم صوفی سمجھتے ہو کیا وہ واقعی صوفی ہے؟ اصلی اور نقلی میں تفریق کرنا سیکھنا، اور نقلی کو صوفی کہہ کر اور پھر اس کی حرکتوں کے نتیجے میں تصوف کا انکار کر دینا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو سچا ہے اسے صوفی کہو، اس کی پیروی کرو۔ جو نقلی ہے اور تصوف کے نام پہ الٹے کام کرتا ہے، 100 طرح کے دھندے کرتا ہے، ان کے دفاع کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی حرکتوں سے نہ صرف اہل تصوف بلکہ صوفیاء کے اوپر طعن و تشنیع کی انگلی دراز کی جاتی ہے۔ تو ان کو اپنے طبقے سے جدا کر دو، انہیں کہو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس کا تعلق ہے جو سچا صوفی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں زندگی گزارنے والا ہے، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ میں رنگا ہوا ہے، وہی سچا صوفی ہے۔ اس کا دفاع بھی کرو۔ لیکن جو نقلی ہے، کاروبار کرتا ہے تصوف کے نام پر،
اس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے اہل تصوف کی طرف انگلی تان دراز کر دی جاتی ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ حل ہے اس دور میں ان فتنوں کا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، علماء، صوفیاء، بزرگان دین، مشائخ عظام، کیونکہ ان کے اندر بہت حیا ہوتا ہے، یہ حیا والے لوگ ہوتے ہیں، اہل طریقت حیا والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگ آ کر تو حیاءً ان کو اٹھا نہیں پاتے، لیکن ضروری امر یہ ہے کہ اجلوں سے گدلوں کو جدا کر دیا جائے، اور اعلانیہ طور پر یوں اجلوں سے گدلوں کو جدا کریں تاکہ پھر کوئی اہل تصوف اور صوفیاء کی طرف انگلی اٹھانے والا نہ بچے۔ جب ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور ان کے ایسے کمزور اعمال کو بھی اہل تصوف اور تصوف کی چھتری مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سارے اس قسم کے حملے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اعلانیہ طور پر تصوف کو، کیونکہ یہ ایک امانت ہے اہل تصوف کے پاس یہ تعلیمات، تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اجلا رکھا جائے، اس کو ستھرا رکھا جائے اور ہر الزام سے دور رکھا جائے۔ حاضرین گرامی، اب ایک الزام اہل تصوف پر اور تصوف پر یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھا ہی نہیں۔ ایسا سننے کو آیا ہے، نہیں ملا۔ صحابہ کرام میں تو کسی نام کے ساتھ صوفی نہیں لگتا تھا، آج یہ بزرگان دین اور اہل اللہ اور بزرگان دین کے نام میں صوفی کیسے آ گیا؟ صحابہ کرام میں تو کسی ایک کے نام میں کبھی صوفی نہیں سنا۔ ایسے اس قسم کی باتوں سے لوگوں کے ذہن میں تشکیک پیدا کی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تصوف تو نو زائدہ شے کا نام ہے، یعنی یہ قرون اولا میں بزرگان دین کے ہاں تھا ہی نہیں، صرف قرآن و سنت تھا، یہ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے گھڑ لیا ہے اور اس وجہ سے ہم اسے نہیں مانتے، اور پھر اس کے لیے وہ 100 طرح کے رستے تلاش کرتے ہیں تصوف اور اہل تصوف کا رد کرنے کے لیے۔ آئیے اب اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی نوزائیدہ شے ہے، بعد میں پیدا ہوئی ہے، یا وہ قرون اولا سے چلی آ رہی ہے۔ حاضرین گرامی، تصوف کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو اس کو بآسانی 7 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ دہرا دیں، کتنے مراحل میں؟ 7 مرحلوں میں یا ادوار میں تصوف کی تاریخ کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سے پہلا دور دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تصوف کی تاریخ عین زمانہ نبوی اور دور نبوی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے شروع ہوتی ہے۔ کیسے شروع ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو زمانہ اقدس ہے جسے دور نبوی کہا جا رہا ہے، اس کو آگے 3 الگ ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو دور نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو 3 الگ ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور قبل از نبوت ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا دور۔ دوسرا دور نبوت قبل از ہجرت ہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے کا 13 سالہ دور۔ اور تیسرا دور بعد از ہجرت ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرما لی تو وصال مبارک تک جو آخری 10 سال، یہ 3 ادوار میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم ہوتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، ہر دور سے اتنی مثالیں تصوف اور اہل تصوف کو میسر آ جاتی ہیں کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہر دور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا تصوف کو سیرابی مہیا کر رہا ہے، بنیادیں مہیا کر رہا ہے اور اصل عطا کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
حیات مبارکہ کے حوالے سے مختلف سیرت کی کتابوں پر ذرا غور کیجئے، احادیث کی کتابوں پہ ذرا غور کیجئے، اور ذرا اپنی نگاہ میں لائیں وہ زمانہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور اس وقت ہر طرف مشرکانہ رواج ہے، ہر کوئی گناہ کی بات کرتا ہے، کعبۃ اللہ کے صحن میں برہنہ طواف کیا جاتا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، ظلم پر مبنی معاشرہ ہے، غصب ہے، بے حیائی ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ایسا دور ہے۔ اور اس دور کے اندر ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، مگر ایک ذات ہے جو اس ماحول سے تنگ ہے، اس ماحول سے بیزار ہے، اور وہ اس سب شے سے چھوڑ کر اکثر 40 دن کے لیے غار حرا کی تنہائی میں لوٹ جاتی ہے، اور وہاں پر اپنے مولا کو یاد کرتی ہے، مناجات کرتی ہے۔ ابھی تو وحی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، ابھی احکام کا اترنا بھی نہیں ہے، ابھی نمازوں کے احکام بھی نہیں ہے، ابھی رمضان بھی نہیں ہے، ابھی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، تو وہ شب حرا کی تنہائیوں میں یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرنے جاتی ہے؟ کبھی سوچا ہے وہ خلوتیں کیا ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد تو کوئی خلوت نہیں ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی خلوتیں کیا ہیں؟ وہ خلوتیں وہی ہیں اے اعتراض کرنے والوں جو آج اہل اللہ کی زندگی میں تم دیکھتے ہو، یہ وہی خلوتیں ہیں۔ ان خلوتوں کو جواز خلوت مصطفیٰ جو حرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے وہاں سے ملتا ہے۔ اس کو رہبانیت نہیں کہتے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کہتے ہیں، اس سنت کی جو سنت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا میں ادا فرماتے تھے۔ حاضرین اگر